بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نائنتھ کی ترجمۃ القرآن جو نیو بک ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ سورۃ مریم ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ریڈنگ کریں گے، اور اس میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں یا جو مشقی سوالات آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے ان کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ ریڈنگ ہی اچھی طرح کر لیں گے تو اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ حل کرنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جتنے ایم سی کیوز ہیں ان کو حل کر سکیں گے آپ، جتنے سوالات آ سکتے ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے حل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ سورۃ مریم کے بارے میں ہے۔ سورۃ مریم جو ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ 98 آیات ہیں، 98، یعنی کہ صورتیں جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، وہ مکی ہوتی ہیں، یہ مدنی ہوتی ہیں۔ جو سورۃ مریم ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 98، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا تعارف ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، یعنی کہ فل ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ مریم رکھا گیا۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ مریم کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ حبشہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ تو چلیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سے ایم سی کیوز جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورۃ مریم میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ اچھی طرح اپنے رکھنا ہے ذہن میں کہ سورۃ مریم میں جو ہے ٹوٹل 98 یعنی کہ 98 آیات مبارکہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم جو ہے وہ مکی ہے، مدنی ہے۔ اب وہ اپنا کون سی صورت ہے تو آپ جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ مریم جو ہے وہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر جو ہے وہ کس صورت میں آتا ہے تو سورۃ مریم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اس زمانے میں کون سی صورت جو ہے وہ نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اس ٹائم جو ہے وہ سورۃ مریم نازل ہوئی۔ جی، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ہجرت حبشہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو مسلمانوں نے ہجرت کر لی، کہاں؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا، ٹھیک ہے، کرسچن حکمران تھا، جس کا لقب جو ہے وہ نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل، یعنی کہ عدل و انصاف کرنے والا جو ہے وہ بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ نجاشی کا اصل نام جو ہے وہ اسمحہ ہے۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا، یعنی کہ جب انہوں نے اپنا ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا، ایسا ظلم کہ جو اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کو ایسا لگا کہ اب ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو دن رات وہ بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہاں پہ زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دی، اب جو ہے وہ آپ اپنا حبشہ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین، یہ چیز بہت اہم ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حبشہ کی طرف کتنے لوگوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ تو 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ یعنی کہ آپ کی جو وائف تھی محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیے ہوئے اس ٹائم جو ہے وہ 5 سال ہو چکے تھے۔ جی، یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بر اعظم افریقہ ایک ملک ہے۔ کہاں کا ملک ہے؟ بر اعظم جو ہے وہ حبشہ کا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا مذہب کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک عیسائی حکمران تھا۔
رحم دل اور عادل بادشاہ کون تھا؟ رحم دل اور عادل بادشاہ جو ہے وہ نجاشی تھا۔ اور اسی طرح نجاشی کا جو ہے وہ اصل نام پوچھا جا سکتا ہے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا، تو نجاشی کا اصل نام جو ہے اصمہا تھا۔ اور اسی طرح مسلمان جو ہے وہ امن کی تلاش میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو ہے انہوں نے کس طرف ہجرت کی؟ تو مسلمانوں نے امن کی تلاش میں حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو اپنا اضافی سوالات ہیں وہ آ سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کب ہوئی اور اس میں کتنے جو ہے وہ افراد نے شرکت کی؟ تو ہجرت حبشہ جو ہے وہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی، ہجرت نبوی 5 میں ہوئی، جس میں 11 مردوں اور جو ہے وہ 4 خواتین نے شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں کیا تھی؟ شامل تھی۔ جی اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ جی مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ جب مسلمان جو ہے وہ امن کی خاطر جو ہے وہ حبشہ پہنچے تو کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مسلمان وہاں پہ بھی جو ہے وہ سکون سے رہ سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں، اور انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی یعنی کہ بادشاہ کے پاس جو بھیجا، ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو کفار وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ان کو چھوڑ کر کیا کر لیا ہے؟ ایک نیا دین اختیار کر لیا جو آپ کے دین کے بھی خلاف ہے، یعنی کہ جو عیسائیت کے بھی خلاف ہے۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے سوالات کیے یہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو ہے وہ بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے۔ یہ انہوں نے تقریر کی، یہ آپ نے اچھی طرح سننی ہے کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، یعنی کہ ہم بہت زیادہ گناہ کرتے تھے، اور پڑوسیوں کا یعنی کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کا حق مارتے تھے۔ جو طاقت ور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، یعنی کہ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ جو چھوٹے طبقے کا غریب آدمی اس پر ظلم کرتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ اپنا کرم فرمایا۔ کیا کرم فرمایا؟ ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا ہم سچ بولیں، خون خرابے سے جو ہے وہ باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کے خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس نبی نے ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف جو ہے وہ واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ جب حضرت یہاں پہ سب سے پہلے تو ہے جو ہے وہ ہم MCQs جو ہے ان کو حل کر لیتے ہیں کہ کون کون سے MCQs جو ہے ہمارے لیے اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کفار نے یہاں سے نہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں سے ہے جی، کفار نے تحفے دے کر جو ہے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ کن کے پاس بھیجا؟ نجاشی کے پاس بھیجا، جو کہ اپنا حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ نجاشی کے دربار میں پر اثر جو ہے وہ تقریر کس نے کی تھی؟ نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر جو ہے وہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نجاشی کے سوالوں کے جتنے بھی نجاشی نے سوال کیے تو ان سب کے جوابات جو ہے وہ کس نے دیے؟ ان سب کے جوابات جو ہے وہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کفار مکہ نے نجاشی کو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے بارے میں کفار مکہ نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ نے نجاشی کو جو ہے وہ اپنا تحائف بھیجے اور کہا کہ ہمارے علاقے سے جو ہے وہ چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے
باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے، یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے 2 اہم جو ہے وہ نکات لکھیں، آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، طاقتور ظلم کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو ہے وہ ان میں سے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں، یعنی کہ جو آپ کے اوپر، جو آپ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس میں سے جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات جو ہے وہ تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل جو ہے وہ ان کی کتاب کا نام ہے، ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس طرح جس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو بھیجا، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہی لگ رہی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان جو ہے وہ وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت جو ہے وہ متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے، تو اس میں توحید بیان ہوئی ہے، رسالت بیان ہوئی ہے، اور کیا ہے، آخرت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہم اس میں کویسچنز دیکھ لیتے ہیں۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر آیات سن کر جو ہے وہ کیا اثر ہوا۔ نجاشی جو ہے وہ رونے لگ گیا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا، تو فائدہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی کہ جو مسلمان آئے ہوئے تھے ان کو کیا کر دیا، واپس بھیجنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ تینوں جو ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا ذکر جو ہے وہ کس میں ہے، وہ سورۃ مریم میں ہے۔ جی یہاں سے سورۃ مریم کے مضامین سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ سورۃ مریم میں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اپنا بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کا بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ اس طرح پھر 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا بھی ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بناتی، وہ اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس طرح جو ہے وہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ اس میں ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آخری رکوع میں، آخری جو ہے وہ 3 رکوعوں میں قیامت کے حوال کا بیان ہے کہ قیامت جو ہے وہ کس طرح آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جب مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں MCQs دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs جو ہے سورۃ مریم میں قیامت کے حوال کا بیان جو ہے وہ کہاں ہوا ہے، تو سورۃ مریم میں قیامت کے احوال کا ذکر جو ہے وہ آخری 3 رکوعوں میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جی یہاں سے سورۃ مریم کے جو علمی اور عملی، ٹھیک ہے، وہ نکات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو ہمیں علم جو ملتا ہے، معلومات، اور جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بیان ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں ہمیں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، تو ہمیں بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، اور کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کسی نبی کی معجزانہ پیدائش جو ہے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے، وہ کتنے زیادہ عظیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے بڑوں میں سے اگر کوئی اپنا گناہ کر رہا ہے تو ہمیں انہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے، وعدہ پورا کرنا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا، ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پر کیا ہے عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ MCQ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے مایوس نہ ہو، اور ہر حالت میں جو ہے وہ ہمیں ہر حالت میں مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا مانگتے رہنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ثبوت ہے کہ وہ انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، مخلوق ہے، کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نیک سلوک کرنا چاہیے، کس طرح؟ انبیاء کی طرح، جس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے شقیٌ کا مطلب کیا ہے؟ شقیٌ کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے حدیث نبوی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے وہ بہت اہم ہے، پوچھی جا سکتی ہے۔ آگے ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر، جب آپ معراج کرنے گئے کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یعنی کہ آپ کیسے تھے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد جو ہے وہ درمیانہ، ان کا رنگ جو ہے سرخ و سفید تھا، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، یعنی کہ ان کی طبیعت جو ہے انتہائی فریش لگ رہی تھی۔ جی یہاں سے سورۃ مریم جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو سورۃ مریم جو ہے وہ آپ نے اس کا مطالعہ تو ساری کا کر لینا ہے، لیکن پیپر میں جو اپنا کویسچنز آنے ہیں یا جو آیات آنی ہیں ان میں جو آیت نمبر 30 تا 36 تک جو ہے وہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم 30 سے اور 36 تک جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی 30 آیت نمبر جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قال انی عبداللہ، میں ابھی آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتا ہوں، آپ اس کو انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قالا کہتے ہیں کہ اس نے کہا یا وہ بول اٹھا، ٹھیک ہے۔ انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے مجھے عطا فرمائی، الکتاب کتاب کا مطلب کتاب ہی ہوتا ہے، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا نبی نبی، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی جل کتابہ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، نبی جا اور مجھے کیا ہے نبی بنایا۔ اور اس طرح جو ہے وجعلنی کہتے ہیں اس نے مجھے بنایا، ٹھیک ہے۔ مبارکن کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، اینا کا مطلب ہوتا ہے اینما جہاں بھی، کنتو میں ہوں، و اوصانی اس نے مجھے حکم فرمایا، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکوٰۃ کا، ما دمتو، ٹھیک ہے۔ ما دمتو کا مطلب ہوتا ہے جب تک میں رہوں، حیا زندہ، یعنی کہ اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک جو ہے وہ میں زندہ رہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے وبرن کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا، نیک کام کرنے والا، ٹھیک ہے، اچھا سلوک۔ بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارن سرکش، بفرا ہوا، شقیًا نافرمان، ٹھیک ہے۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش نہیں بنایا ہے۔ والسلام علیہ، والسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہے، ٹھیک ہے، علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولدتو جو ہے ولدتو کا مطلب ہوتا ہے میں پیدا ہوا، و یوما اور جس دن، امواتو میں وفات پاؤں گا، و یوما اور جس دن، ابعثو میں
جو ہے وہ اٹھایا جاؤں گا حیّن زندہ. ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن جو ہے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. نیکسٹ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم. ذالک یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابن کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ کہاں گیا، یہ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹے. ٹھیک ہے، اور مریم علیہ السلام. قول کا مطلب ہوتا ہے بات. الحق سچی. الذی جو فیہ اس میں یمترون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شک کرتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سارا ترجمہ بنے گا یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے. ٹھیک ہے، الذی جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ، ما کانا یہ شان نہیں ہے، للہ اللہ کی، ان یتخذا کہ وہ بنائے. ٹھیک ہے، یہ شان نہیں اللہ کی کہ وہ بنائے. کیا بنائے؟ من والدین کسی کو اپنا بیٹا. سبحانہ وہ پاک ہے. اذا جب، قضا وہ ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی چیز کا، فإنما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، لہو اس سے. ٹھیک ہے، کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. اس سے جب کسی چیز جب جو ہے وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بس یہی فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کیا ہے، ہو جاتی ہے. لاسٹ ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ میرا، بے شک جو ہے وہ اللہ میرا، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا تو اسی کی عبادت کرو. ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ کیا ہے، سیدھا راستہ ہے. یہ جو ہے وہ آیات تھیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر جو ہے وہ 36 تک، جو کہ آپ کو پیپر میں جو ہے انہی آیت میں سے ترجمہ آئے گا اور اسی میں سے جو ہے وہ الفاظ کے معنی آئیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا بھی ہوا ہے کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 آیت جو ہے وہ اپنا 36 کے بعد محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جو ہے وہ معنی ہے. یہ معنی بھی جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، آپ یہ معنی دیکھ کر جو ہے ان کو یاد کر سکتے ہیں. میں نے ابھی بھی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہاں سے جو ہے وہ جو ہے سوالات سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 5 سوال ہیں. کتنے سوال ہیں؟ ٹوٹل 5 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ درست جوابات کی نشاندہی کریں کہ حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے. بالکل ایزی سا ہے، نجاشی کہا جاتا ہے. شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورۃ مریم کی تلاوت کی گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کس نے کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ مریم میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو اپنا ذکر ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ وہ کتنی دفعہ آیا؟ 7 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی. کن کی تخلیق ہوئی؟ معجزانہ طریقے سے وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 5 سوالات ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہم نے حل کر لیا جس میں جو ہے وہ معروضی تھی. دوسرا سوال ہے مختصر جوابات جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں. نمبر 1 پہ جو ہے وہ سورۃ مریم کو یہ نام جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ سورۃ مریم کو کیوں سورۃ مریم کہا جاتا ہے؟ تو سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ مریم رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سوال نمبر 2 ہے کہ سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیں. سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے وہ توحید، رسالت اور کیا ہے، آخرت کا بیان ہے. اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 3 ہے کہ سورۃ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں 2 تحریر کریں. کوئی بھی آپ 2 لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 علمی نکات میں لکھ سکتے ہیں کسی نبی کی معجزانہ جو ہے پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی بلکہ یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے. نمبر 2 پہ ہمیں اللہ کی رحمت اور قدرت سے جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. عملی نکات جو ہم نے عمل کرنا ہے ان میں یہ کہ ہمیں اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ. آپ کوئی سے بھی 2 علمی اور عملی نکات لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا سوال نمبر 3. اور یہ سوال نمبر جو ہے وہ یہاں پہ بھی 3 میں نے لکھ دیے. یہ سوال نمبر 4 ہے کہ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ ہجرت
مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر کفار مکہ اور قریش کا ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے مکہ میں جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہے کہ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا تھا؟ تو سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام جو ہے وہ یہ کلام انجیل جو ہے وہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر جو ہے وہ 3 ہے کہ درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ جو ہے وہ دیے ہوں گے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ بھی سوال جو اپنے پیپر میں سوال نمبر 3 آنا ہے وہ اسی کے متعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ جو ہے ما دمتو ہے جب تک میں رہوں، مبارکان کا مطلب بابرکت، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ، شقیٌ بدبخت، این یتخذا کہ وہ بنائے۔ سوال نمبر جو ہے وہ 4 ہے کہ دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں، یعنی کہ یہ 4 آیتیں مبارکہ دی ہوئی، ان میں سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے کہ وبرم بولدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ترجمہ میں نے ایک لفظ کا آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور جو ہے وہ نافرمان نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن جو ہے میں وفات پاؤں گا اور جس دن جو ہے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ نیکسٹ ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں جو ہے وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ، جو کہ آیت نمبر 30 سے 36 تک انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں آیتیں اسی میں سے آئی ہیں، اگر آپ نے وہ یاد کر لی تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی آ جائیں گی۔ جی اسی طرح سوال نمبر جو 5 آئے گا اس میں سورۃ مریم پر جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ ایک اپنا مفصل جو ہے وہ مضمون لکھیں، تو آپ جو ہے وہ سورۃ مریم کا تعارف لکھ سکتے ہیں، اور سورۃ مریم میں جو ہے وہ 6 رکوع 98 آیت ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ سورۃ مریم کیوں رکھا گیا ہے، شان نزول اس کا کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔